جب چلنی ہو، روحیں جب بے چین ہو تو بہت زیادہ ضرورت پڑ جاتی ہے. اور ایک کوشچن جو اس سوسائٹی میں بہت عام ہوتا چلا جا رہا ہے کہ یہ ہیلنگ ہوگی کہاں سے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کہ میں نے اس میں اپنی روح پھونکی ہے. جب اصل سے کوئی چیز ڈسکنیکٹ ہوتی ہے نا تو اس ڈسکنیکشن کی وجہ سے وہ جو رابطہ تعلق ٹوٹتا ہے اس کی وجہ سے روح بے قرار ہوتی ہے. ہماری اصل زمین میں نہیں ہے، ہماری اصل آسمانوں میں ہے. ہمارا اصل تعلق اپنے رب سے ہے. آج بھی جب ہم یہ لے رہے تھے کہ میں بہت ٹوٹ گئی ہوں، میں ٹوٹ جاتی ہوں، آئی ایم ڈن، بس بہت ہو گیا، اب اور برداشت نہیں ہوتا، تو یہ جو جملے ہیں یہ کیا ڈپکٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ کسی انسان کے لیے ماں اور بیوی میں بیلنس کرنا کیوں مشکل ہو جاتا ہے؟ کسی بیوی کے لیے اپنی مدر ان لا اور اسی طرح سے جو اپنے عزیز و اقارب ہیں ان میں بیلنس رکھنا کیوں مشکل ہو جاتا ہے؟ السلام علیکم. میں نے یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی فرمایا نا کہ اپنا کیمل کو پہلے باندھ دیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑیں. تو پھر تھیراپی میں جانا یا سائیکالوجسٹ کی ہیلپ لینے میں کیا برائی ہے؟ جب ہم فزیکل پرابلمس کے لیے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس تو جب ہمیں پتہ ہے کہ ایک جگہ سے ہیلپ ہو سکتی ہے تو ہم دین کے ساتھ ساتھ اگر ایکچولی جا کے ہیلپ بھی لے لیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے نا نیسیسریلی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کو ایسا علم اور اس کی ذات پر ایسے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے آپ کا دل یقین کے ایسے لیول پہ پہنچ کیا جا سکے گا. تو انشاءاللہ استاذہ روحیں بھی زخمی ہو جاتی ہیں. کیوں نہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہی ایسے ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمارا یہ وجود بنایا اسی طرح سے ہمیں عقل عطا کی ہے اور ہمارے اندر اپنی روح پھونکی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کہ میں نے اس میں اپنی روح پھونکی ہے. اور میں روح کے بارے میں ایک بات کرنے کے بعد اس بات کا جواب دینا چاہوں گی. نو ڈاؤٹ کہ جیسے جسم زخمی ہو جاتا ہے اسی طرح سے روح زخمی ہوتی ہے، لیکن روح کے بارے میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس کا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہے. اور اصل بات یہی ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کے ساتھ جڑتی ہے. جب اصل سے کوئی چیز ڈسکنیکٹ ہوتی ہے نا تو اس ڈسکنیکشن کی وجہ سے وہ جو رابطہ تعلق ٹوٹتا ہے اس کی وجہ سے روح بے قرار ہوتی ہے. اب دیکھیے آسمان پہ چمکتی بجلیاں ہیں، ان کا مرکز و محور زمین کے اندر ہے، تو وہ اپنے راستے میں آنے والی کسی چیز کو بھی چیر پھاڑ کے جلا کے راکھ کر کے زمین کے اندر اتر جاتی. ہماری اصل زمین میں نہیں ہے، ہماری اصل آسمانوں میں ہے. ہمارا اصل تعلق اپنے رب سے ہے. تو جب ہمارا یہ تعلق متاثر ہوتا ہے نا تو روح بے قرار ہوتی ہے. تو روح اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بچھڑ جانے کی وجہ سے، اس کو بھلا دینے کی وجہ سے، اس تعلق میں خرابی آنے کی وجہ سے زخمی ہوتی ہے. روح اس وجہ سے بھی زخمی ہوتی ہے کہ کبھی انسانوں سے جو کچھ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے روح بے قرار ہو جاتی ہے، بے تاب ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر ایک بیوی کو شوہر کی وجہ سے کوئی صدمہ پہنچا ہے، شوہر کو بیوی کی وجہ سے پہنچا ہے، سسرال والوں کے آپس کے معاملات ہوتے ہیں. اسی طرح سے کبھی سوسائٹی میں ایسے معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کا، جسے آپ عام طور پر کہتے ہیں میرا دل دکھتا ہے، کہ میرا دل بہت دکھی ہے. لیکن وہ صرف ایسی بات نہیں ہے کہ انسان کا دل بہت دکھی سارے ہوتا ہے. جملے ہوتے ہیں. آج بھی جب ہم یہ لے رہے تھے کہ میں بہت ٹوٹ گئی ہوں، میں ٹوٹ جاتی ہوں، آئی ایم ڈن، بس بہت ہو گیا، اب اور برداشت نہیں ہوتا، تو یہ جو جملے ہیں یہ کیا ڈپکٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ ڈپکٹ کرتے ہیں کہ انسان کے اندر چیخیں ہیں، یہ روح کی چیخیں ہیں اصل میں، کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹیمپریریلی ایک ہوا آئی اور گزر گئی، اثرات ہوتے ہیں. تو میں بات کر رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈسکنیکشن کی وجہ سے، پھر آپس کے جو تعلقات ہیں، معاملات ہیں، ایک دوسرے کی باتوں کی وجہ سے، اسی طرح سے ایک انسان کا یعنی دوسرے سے جو معاملہ ہوتا ہے، یا آپ کا سوشل میڈیا، آپ کا میڈیا،
آپ جس ماحول میں جس ملک میں رہتے ہیں آپ کی پالیٹکس آپ پہ اثر انداز ہوتی ہے، اور جو کچھ بھی جس جس چیز سے بھی آپ کا تعلق ہوتا ہے، جو کچھ آپ برتتے ہیں اس برتنے میں کہیں نہ کہیں آپ کی روح گھائل ہو جاتی ہے، ضروری نہیں کہ ہر جگہ ہو۔ تو جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ وقتی ہوتا ہے، بڑے ڈیپ روٹڈ ہوتا ہے۔ اگر ان کو ڈیل نہ کیا جائے تو یہ زخم اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ پھر لا علاج ہی ہو جاتے ہیں۔ موت سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا علاج رکھا ہے، لیکن بعض اوقات ایک انسان اپنی طرف توجہ نہیں کر پاتا تو یہ گھائل روح جو ہے وہ شکار ہو جاتی ہے نا۔ آپ کو پتہ ہے جس کسی انسان کو فزیکلی ایڈز ہو جاتی ہے نا، وہ کوئی بیمار نہیں ہونا چاہتا، لیکن ہر بیماری اسے ہو سکتی ہے۔ جن لوگوں کو کیمو لگتی ہے تھوڑا انٹریکشن، ہیومن انٹریکشن سے بچاتے ہیں، زیادہ لوگوں میں نہ جائیں کیونکہ جلدی بیمار ہو جائیں گے، تو آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ ویک ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے جب روح زخمی ہوتی ہے نا تو انسان ویک ہوا ہوتا ہے تو شیطان غالب آ جاتا ہے۔ جیسے لوگ دیکھیں نشے کے شکار کیسے ہو جاتے ہیں، ایڈکٹ کیسے ہوتے ہیں لوگ، جو ہے یعنی برائی کی طرف راغب کیسے ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان کو اپنے گھر میں سکون ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، لیکن وہ اچانک کسی اور کی طرف راغب کیسے ہو جاتا ہے، اپنی بیوی کو چھوڑ کے، اپنے گھر کو چھوڑ کے کسی اور طرف کیسے توجہ کر لیتا ہے۔ کسی انسان کے لیے ماں اور بیوی میں بیلنس کرنا کیوں مشکل ہو جاتا ہے، کسی بیوی کے لیے اپنی مدر ان لا اور اسی طرح سے جو اپنے عزیز و اقارب ہیں ان میں بیلنس رکھنا کیوں مشکل ہو جاتا ہے۔ دوست احباب اور ریلیٹیوز ساروں کو بیلنس کرنا کیوں مشکل ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک انسان جو بیلنسڈ لائف کیوں نہیں گزار پاتا، اس لیے کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ نارمل زندگی بسر کر لے۔ آپ کسی کو بخار ہوتا ہے، کسی کا گلا خراب ہوتا ہے تو سب کو پتہ چلتا ہے، کسی کو اور ڈیزیز ہو جاتی ہے پتہ چلتا ہے، لیکن روح کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ بتا بھی نہیں پاتا، اندر سے چیخیں ہوتی ہیں لیکن انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں۔ تو سب روح اتنی زخمی ہو جاتی ہے، اور یہ سب چیزیں جو بھی آپ نے کوٹ کی، پھر کیوں انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ یعنی وہ کیا چیز ہے جو اس کو بے چین رکھتی ہے؟ دیکھیں بے چینی تو کسی کو بھی ہو سکتی ہے، کسی نبی کو بھی ہو سکتی ہے، صالح انسان کو بھی ہو سکتی ہے۔ کیا آپ یاد نہیں کرتے ان کو ایسے موقع پر کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کتنی بے چینی تھی جب ان کا پہلا بیٹا کھو گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کھو گئے تھے، اور جب اپنے بچوں کے سامنے بے چینی اور پریشانی کا اظہار کرتے تھے وہ سننا بھی نہیں چاہتے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے غم اور اپنی بے بسی کا شکوہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں کروں۔ بس یعنی فرق یہ ہے، وہ شکوہ جو اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے وہ ہم انسانوں سے شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بے چین ہو جاتا ہے۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ انسان انسانوں سے کہتا ہے، بعض اوقات انسان کسی سے بھی نہیں کہتا، لوگ چپ کر جاتے ہیں اندر ہی اندر دبانے کی وجہ سے، پھر اندر تو ایک ریاکشن آتا ہے، اندر تو تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ تو جیسے جسمانی بیماریاں علاج چاہتی ہیں نا، ایسے ہی یہ جو انسان کا باطن ہے، انسان کی روح ہے، انسان کی ذہنی صحت ہے، اگر وہ متاثر ہو جائے تو اس کا بھی علاج چاہیے۔ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ جب آپ یعنی نارملی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کی غیبت کرے، چغلی کرے، کسی کے بارے میں برا سوچے، بدگمان ہو جائے۔ چلیے میں کسی اور چیز کی مثال نہیں لیتی، بدگمانی کی ایک برا خیال آنے کی بات آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ جب آپ کسی کے بارے میں برا سوچ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اندر اندر خود بھی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ اس تکلیف سے بچ سکتے ہو۔ آپ کی زبان پر کیوں بات آتی ہے؟ کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آتی اس تکلیف کا میں کیا کروں۔ آپ کسی کے سامنے اس کا تذکرہ کر دیتے ہو، اگر تذکرہ کر دو تو غیبت ہے، اندر رکھو تو بدگمانی ہے، اور اگر جو ہے وہ کسی کے سامنے
جس کے ساتھ کوئی معاملہ ہے اس کے سامنے کہو تو تانا ہے. تو ہر تینوں صورتوں میں اگر آپ دیکھیں تو انسان پھنسا ہوا تو ہے. اگر وہ زبان سے کہے گا تب بھی پکڑا گیا کیونکہ اس کا اثر اس کے دل پہ ہو رہا ہے, اس کی روح پہ ہو رہا ہے. اگر ایک انسان دل میں رکھے گا تب بھی پکڑا تو ہو گیا ہے. اگر ایک انسان کسی اور سے کہتا ہے غیبت ہو جاتی, پکڑا تو وہ تب بھی گیا. اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنا پیارا دین ہمیں دیا ہے, اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی تعلیمات کے حوالے سے یہ بتایا ہے کہ کتنا زیادہ نقصان ہے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹنے کا, کیونکہ اس میں نقصان ہمارا اپنا ہے. تو یہ جس کو ہم گناہ کہتے ہیں نا, اب لوگ کہتے ہیں گناہ کی تو بات ہی نہ کریں. جس کو سن کہتے ہیں, گناہ کہتے ہیں, نافرمانی کے کام کرتے ہیں کہتے ہیں, ریلی یہ سب انسان کی فطرت کے خلاف ہے. اس کی وجہ سے انسانوں کو نقصان ہوتا ہے, انہیں انگزائٹی ہوتی ہے, سٹریس ہو جاتا ہے, اور ڈپریشنل فیز میں لوگ چلے جاتے ہیں سم ٹائمز, تو انہی بیماریوں کی وجہ سے. جی استاد صاحب کس طرح سے, مطلب اب سوچیں تو آتی ہیں, لوگوں کا رویہ دل بھی دکھاتا ہے, ایسا تو نہیں ہے ہم سب کا, ہم کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے, مطلب آج آپ صبح سے لے کے ابھی تک کا انالیسس کر لیں, پتہ نہیں کتنی ذاتوں پہ دل دکھا ہوگا. کبھی اپنے پیاروں سے دل دکھ جاتا ہے, کبھی جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں ان سے دل دکھ جاتا ہے. تو انسان کو بڑا لگتا ہے کہ یہ تو میرا حق ہے کہ ان سے میرا دل دکھا ہے, اور بڑا جینون بھی ہے. پھر جس طرح بھی آپ نے حضرت ایوب کی بات کی, کبھی کبھی زندگی میں, آج میں خاتون سے صبح ملی تو ان کی جوان بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی, تو انہوں نے کہا کہ میں تو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تھام لیا, ورنہ میں اتنا شور مچاتی اور کیا مجھے قرار آ سکتا تھا, بس اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے قریب کر لیا. ورنہ جتنی میں مجھے اس بچے سے محبت تھی, میری 2 اولاد تھی, لیکن اس بچے سے مجھے اتنی محبت تھی کہ اس کا ایک چھوٹا سا کام بھی میں کسی کو نہیں کرنے دیتی تھی, خود کرتی تھی. اتنی میں اٹیچ تھی, اور وہ 20-21 سال کی عمر میں اللہ کے پاس چلا گیا. تو سوائے اس کے لیکن دل تو دکھتا ہے, اور لوگوں کے رویے بھی برے لگتے ہیں, اور لوگوں کی باتیں بھی چپ جاتی ہیں, یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. تو پھر انسان, یہ تو بڑا نیچرل سی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے تو اس موقع پہ شوہر کو بیوی کی بات بری لگ رہی ہے, بیوی کو شوہر کی لگ رہی ہے, بچوں کی لگ رہی ہے, ملازموں کی لگ رہی ہے, دیورانی جٹھانی, ہمارا تو پورا کا پورا خاندانی سیٹ اپ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم 1000 بچنا چاہیں, دوستوں کی باتیں بری لگ جاتی ہیں, کولیگس کی باتیں بری لگ جاتی ہیں. تو یہ تو بڑا نیچرل سا عمل لگتا ہے کہ یہ تو ہونا ہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کو کسی کی بات بری لگ سکتی ہے, انسان کسی کی بات پہ تکلیف فیل کر سکتا ہے. فطری باتوں پہ پریشانی تو نہیں ہونی چاہیے. انبیاء بھی پریشان ہوئے. میں ایک منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا جن کا نام ابراہیم تھا. تو جب بیٹے کا انتقال ہوا تو آپ کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں. لوگوں کو حیرت ہو رہی تھی کیونکہ عربوں کے یہاں مرد کی جو مضبوطی ہے, اس مضبوطی کے ساتھ اس کا رونا ان کے, یعنی انہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ مرد کیسے آنسو بہا سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ابراہیم تھے, اور آپ کہہ رہے تھے کہ ابراہیم تمہاری جدائی میں دل بہت زیادہ غمزدہ ہے, لیکن زبان وہی کچھ کہے گی جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. پہلی بات کہ یہ اگر کوئی تکلیف اس نوعیت کی پہنچی ہے, کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پرابلم, ایک مصیبت میں مبتلا ہو گئے, ظاہر ہے کسی کے ساتھ چھوٹنا کوئی سادہ بات نہیں ہے. لیکن رسول اللہ کے جو الفاظ ہیں نا, ان کو میں ضرور سامنے رکھوں کہ زبان وہی بات کہے گی جو میرے رب کو پسند ہے. یہ لیول کیسے کسی انسان کو نصیب ہے؟ آسان نہیں ہے, لیکن مشکل بھی نہیں ہے. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب حضرت ابو ذر نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول پچھلے صحیفوں میں کیا کچھ آیا ہے, ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں, موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں, تو آپ نے ایک طویل حدیث بیان کی, لیکن طویل حدیث میں ایک چھوٹی سی بات
آپ نے فرمایا عقل مند آدمی کے لیے لازم ہے اپنے وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کر لے. کسی بھی عقل مند کے لیے اپنے ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک حصہ اپنے رب کی یاد کے لیے یعنی اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں اس کی صنائی میں غور و فکر کے لیے، ایک حصہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کے لیے، اور ایک باقی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے. یہ روایت ہمیں اور الفاظ میں ملتی ہے کہ ایک حصہ اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کرنے کے لیے. جس انسان نے اپنے رب سے سرگوشی کرنی سیکھ لی اسے پھر دوسروں سے سرگوشیاں کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، کیونکہ وہ تو قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. کہ آپ نے اپنی بات ایک ایسی ہستی کو دی ہے جس ہستی کی وجہ سے آپ کے لیے رحمتوں کا نزول ہونا ہے. آپ اس مصیبت سے نکل سکتے ہو، آپ اس مشکل سے نکل سکتے ہو. یہ مشکل سے لیول آتا ہے انسان کو سمجھتے سمجھتے. ایک میں یہ کہتی ہوں فائزہ، آپ اتنے چھوٹے سے بچے، میں نے چھوٹے بچوں کو بھی سکھانے کی کوشش کی ہے. ریلی 2 سال کا بچہ اپنے رب سے بات کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اگر اس کی ماں اس سے سکھاتی ہے کہ جس وقت تمہیں کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، تو تم نے اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہے. ایک ماں نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنے بچے کے لیے ایک جم جو ہے وہ گھر میں چھوٹا سا جم ہم نے لگایا ہے. 2 years کا بچہ ہے، تو وہاں پہ یعنی ویسے تو بچہ سلائڈس لیتا ہے، اوپر کلائم کرتا ہے، لیکن اس کے اندر میں نے اس کا ایک چھوٹا سا کارنر بنا دیا ہے کہ یہاں پہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی. اس کی ماں نے اس سے کہا کہ آپ کچن میں نہیں آ سکتے اس وقت پہ، تو کچن کو لاک کر دیے، کیونکہ بچے کو کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے وہ کوئی یعنی اس کی غذا میں ہر چیز وہ نہیں لے سکتا. تو ماں نے کہا کہ یہ یعنی آپ نے اندر نہیں آنا. تو بچے نے کہا دس از مائی کچن. اس نے کہا کہ نہیں، دس از ماما's کچن. اب جب ماما کچن کی بات آئی، مائی کچن کی بات آئی، تو اس کا دل بچے کا بڑا دکھا. اب یہ 2 years کا بچہ، میں بڑے کی بات نہیں کر رہی، 2 years کا بچہ جو ہے وہ وہاں سے گیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس نے کیا دعا کی، اسی جم کے نیچے ایک چھوٹا سا جو کونا اللہ کے لیے مخصوص ہے، وہاں بیٹھ کے کہ I need my kitchen, give me my kitchen. تو اللہ سے بات ہو سکتی ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ یہ یعنی اس کی کوئی ضرورت تھی، لیکن کہنے کی بات سکھانی پڑتی ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ سے کنیکشن سکھانے میں کمی ہے، سکھانے میں کمی، سیکھنے میں کمی. سکھاتا تو وہ ہے نا جس نے سیکھا ہو. تو پہلے تو سب سے پہلے مجھے اپنے لیے کام کرنا ہے نا. یہ اگر میں نے خود نہیں سیکھا تو نیچرلی میرے لیے کیسے ممکن ہے میں کسی اور کو بتا سکوں. تو مجھے تو سیکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ مجھے ہر وقت یہ کمی فیل ہوتی ہے، اور مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ جس وقت مجھے یعنی میرے ساتھ اور لوگ بھی ہوں جن کے ساتھ میں مل کے بات چیت کروں، کہ آئیں اپنے رب کی بات کریں، تو انسان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے سیکھنے میں، کرنے میں. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی سیکھیں. جب آپ اپنے غم کا شکوہ اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں نا تو پھر مشکل نہیں رہ جاتی. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں، جب طائف میں گئے تھے، جب لڑکوں نے پتھر مارے تھے، تالیاں پیٹی تھی، کتنی انسلٹ تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب پہاڑوں کا فرشتہ آیا تھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہ دونوں طرف کے پہاڑ آپس میں ملا کے وادی کے سارے لوگوں کو ختم کر دیں، تو نبی کریم نے فرمایا تھا کہ نہیں، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں ایسے لوگ ہوں جو ایک اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہونے والے ہوں، ایک اللہ کی توحید کے قائل ہوں. تو اس موقع پر جو طائف کی دعا ہے نا وہ اتنی خوبصورت ہے، اتنی پیاری ہے. آپ کسی بھی غم، صدمے، مشکل میں اس دعا کو کریں، وہ آپ کو بہت فائدہ دے گا. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میں اپنی قوت کی کمزوری کا شکوہ صرف آپ سے کرتا ہوں، اور آپ نے اپنے پورے حالات بیان کیے. کیا تو مجھے ان کے حوالے کرے گا جو مجھ پر ستم ڈھائیں، میرے ساتھ ایسا معاملہ کریں کہ جس میں کوئی انصاف نہ ہو، عدل نہ ہو.
تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی ہمارا مخلص نہیں ہے. تو جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم نہیں کہہ سکتے، اپنے جیسے انسانوں سے کہتے ہیں، تو اپنے جیسے لوگ تو نیچرلی آپ کا راز نہیں رکھ سکتے. آپ سے آپ بات کرتے ہو تو آپ کو دلاسا نہیں دے سکتے. آپ چاہتے ہو کہ آپ کو یعنی ان کی طرف سے کوئی ایسا فکرہ مل جائے جس سے آپ اس کیفیت سے فیز آؤٹ ہو جائیں. آپ فیز آؤٹ نہیں ہو پاتے. اب ریلی اگر آپ دیکھیں تو گھروں کے اندر ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، کہاں کہاں کون کون دکھی ہے. ورک پلیسز پہ ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، وہ کتنی دکھی ہیں. کہاں کہاں کس کے ساتھ کیا بیت جاتی ہے کوئی کہنے کے قابل نہیں. تو ساری سوسائٹی کی صورتحال بہت اور طرح کی ہے. تو اصل چیز جو اگر آپ دیکھیں تو پیغمبروں نے بھی جو کام کیا نا، تو وہ انسانوں کی اس جو یعنی روح کی خلش تھی نا، روح کی تڑپ تھی، اس تڑپ کو انہوں نے ایڈریس کیا اور انسانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ کر دیا. تو آپ کی تنہائیوں میں کون ہے جو ہر وقت آپ کا ساتھ دے سکے؟ اور اگر آپ دیکھیں تو آج لوگ تنہا زیادہ ہو گئے، لوگ پریشان زیادہ ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا صفائیاں ہو رہی ہیں جتنی، دل ہو رہے ہیں اتنے میلے. تو اتنا کلٹر ہے اندر، اتنا کچھ ہے جو اکٹھا ہو گیا جس کی وجہ سے سٹریس ہے. تو سٹریسڈ آؤٹ انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مجالس اسی لیے ہیں کہ ہم ڈسکس کریں مختلف پہلوؤں کو، باتوں کو، تاکہ ہم ایک ہیلدی لائف گزارنے کے قابل ہو جائیں اللہ کی مہربانی سے. آمین.